بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، فورتھ ایئر کلاس، امید ہے کہ آپ لیکچر کو سنتے ہوں گے اور پھر اس کو یاد کرتے ہوں گے اور لکھتے ہوں گے۔ میری آپ کو ہدایت ہے کہ آپ ساتھ ساتھ روز کا کام روز کریں گے تو آگے چل کر آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو اگر پڑھیں گے تو آگے آپ کا فیوچر سیکیور ہوگا۔ اگر آپ وقت ضائع کریں گے تو وقت جو ہے وہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو کل پچھلے دو لیکچرز میں نے آپ کو انفلوئنزا یعنی کہ نزلہ زکام، پھر اس کے بعد ہے جی ہیضہ، کالرا اور ٹائیفائڈ، یہ بتایا تھا پچھلے دو لیکچرز میں۔ اور آج جو ہے میں آپ کو ایڈز کے مفہوم اور اس کی جو علامات اور وجوہات اور احتیاطی تدابیر ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایڈز انگریزی کی 4 حروف AIDS۔ اے سے مراد ایکوائرڈ، آئی سے امیون، ڈی سے ڈیفیشنسی اور ایس سے سنڈروم بنتا ہے۔ یہ بھی ایک متعدی اور جنسی بیماری ہے جو وائرس کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اس بیماری کا 1981 میں پتہ چلا۔ ایڈز کے وائرس کو HIV کا نام دیا جاتا ہے یا اس کے نام سے مشہور ہے یا جانا جاتا ہے۔ ایچ سے مراد ہیومن اور آئی سے مراد امیون اور وی وائرس کا نام۔ یہ وائرس جسم کے دفاعی نظام میں شامل ہو کر آپ کے جو مدافعاتی نظام ہے اس کو سیک پہنچاتا ہے یا اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خلیے تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا اور اندر کی جو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ اب ہے جی ایڈز پھیلنے کے اسباب۔ جنسی ملاپ کے ذریعے وائرس جسم میں منتقل ہوتا ہے، وائرس سے آلودہ سرنج کے ذریعے، ختنہ کرنے والے آلات کے ذریعے، لڑکیوں کے ناک اور کان چھدوانے والے آلات کے ذریعے سے، ایڈز کے وائرس سے متاثر خون کسی دوسرے شخص کو لگانے سے، ایڈز سے متاثر ماں سے وائرس بچے میں منتقل ہونے سے، ایڈز سے متاثرہ خاوند سے بیوی میں منتقل ہو سکتا ہے، ایڈز کے مریض کے ساتھ مل جل کر رہنے سے، ایڈز کے مریض کی عیادت کرنے سے۔ علامات کیا کیا ہیں جی؟ ایڈز سے متاثر شخص کے جسم میں گلٹیاں بن جاتی ہیں اور ان گلٹیوں میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ ایک فرد کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر کا مدافعاتی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ لگاتار بخار رہتا ہے، مریض کو کئی ہفتوں تک ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، مریض اپنے جسم میں ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، جسمانی کمزوری دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، مریض کو بھوک بہت کم لگتی ہے، لذیذ قسم کے غذا بھی کھانے کو دل نہیں کرتا، مریض کے سر میں ایسے درد محسوس ہوتا ہے، مریض کو سانس کی تکلیف رہتی ہے۔ اب اس کی حفاظتی تدابیر کیا کیا ہیں جی؟ فاحشہ عورتوں اور بدکردار لوگوں سے تعلقات قائم نہ کریں، ٹیکہ لگواتے وقت نئی سرنج کا استعمال کروائیں، ختنہ یا آپریشن کے لیے جو آلات استعمال کریں ان کو کافی دیر تک گرم پانی میں یا اسٹیرلائز کریں، خون لینے کے لیے اس کا ٹیسٹ پہلے لیں کہ یہ خون صحیح ہے، صاف ہے، کہ اس میں کسی قسم کی جراثیم تو نہیں ہے۔ ایڈز کے مریض کا استعمال شدہ ٹوتھ برش یا باقی استعمال شدہ چیزیں ٹچ کرنے سے یا استعمال کرنے سے ایڈز کے مریض کی چیزیں استعمال نہ کریں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے ساتھ اس قسم کے کوئی جسمانی تعلقات بھی ہرگز قائم نہ کریں۔ یہ سارا فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر آپ فطرت کے اصولوں کے مطابق چلیں گے، پنجگانہ نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، صاف ستھرے رہیں گے اور اپنے تک محدود رہیں گے تو آپ کو احتیاط کریں گے تو
آپ کو ان بیماریوں کے لگنے کا خدشہ کم سے کم. لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو آپ بیماری کو خود دعوت دیں گے. لہٰذا احتیاط پہ کوئی پیسہ تو نہیں لگتا نا، صرف آپ کو تھوڑی سی تگ و دو کوشش کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ یہ کریں گے، آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تو اور زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے سوشل ڈسٹینسنگ ہے، احتیاط ہے، پھر خوراک کا استعمال ہے. تو ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو آپ اپنے آپ کو نہ صرف اپنی احتیاط بلکہ دوسروں کی احتیاط، خود آپ صحت مند رہیں گے، آپ کی جو آپ کا گھر ہے، فیملی ہے، وہ صحت مند رہے گی. آپ نے اپنے لیے احتیاط نہیں کرنی، اپنے لیے بھی کرنی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کرنی ہے. تو اس طریقے سے آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں احتیاط کرنے سے اور ان پر عمل پیرا ہونے سے. صفائی کا خیال رکھیں اور ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی.